السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ اپنے وعدے کے ان مطابق میں لائی ہوں جان تیرے قدمہ میں رکھی ہوئی ہے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ، مطلب کہ آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ قسط نمبر 32۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان تیرے قدمہ وچ رکھی ہوئی ہے قسط نمبر 32، تحریر عریج شاہ۔ پھپھو، آپ کیوں بار بار یہاں آ رہی ہیں جبکہ میں آپ کو صاف صاف کہہ چکی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی؟ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ آج پھر سومیا ان کے گھر آئی تھی، مقصد وہی تھا جو پہلے لے کر آئی تھی، وہ اروم کا رشتہ چاہتی تھی۔ اروم بیٹا، میں نے اپنے بچے کو کوئی خوشی نہیں دی ہے۔ اگر تمہاری طرف سے اسے کوئی خوشی دے سکتی ہوں تو میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ پھوپھو، لیکن میں اس خوشی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں چاہے اپنے دل کو کتنا بھی راضی کیوں نہ کر لوں، لیکن یہ میرے بس سے باہر ہے۔ آئی ایم سوری، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا 5واں انکار تھا اور ہر بار وہ انکار ہی کر رہی تھی، اور اس کا انکار شازل تک پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ ریجیکشن ہینڈل کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، اور جو کنڈیشن شازل کی تھی اس میں ریجیکشن ہینڈل کرنا اور بھی زیادہ خطرناک تھا۔ آج کل شازل ضرورت سے زیادہ ڈرگز کرنے لگا تھا۔ وہ سب سے اور بہت زیادہ اوور ڈوز لے رہا تھا، 2 دفعہ ہسپتال جا چکا تھا، اور آج صبح سے غائب ہوا۔ وہ اب تک گھر واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اسے ٹوکیو سے یہاں آئے 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آفس میں کم انٹرسٹ لے رہا تھا اور سومیا کو اس کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ دیکھو اروم میری جان، شازل نے بہت کچھ سہا ہے۔ اس کے لیے یہ ریجیکشن ہینڈل کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ یقین کرو، تم اس کی زندگی میں آئی پہلی لڑکی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں نہیں کھونا چاہتا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا بیٹا۔ تم ساری زندگی میرے پاس رہو گی، میں تمہیں کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گی۔ ایم سوری پھپھو، میں آپ کے نشائی بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی کے بہت سال وجاہت کے نام کر چکی ہوں۔ میں ایک ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کی زندگی میں سوائے نشے کے اور کچھ بھی نہ ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کا بیٹا صرف اور صرف نشہ کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میری طرف سے آپ اس رشتے کے لیے انکار ہی سمجھیں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ صاف الفاظ میں کہتی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ سومیا کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ بھیا آپ بات کریں، زاہد کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تو انہوں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ اس کے سر پر تھوپ کر اس کی زندگی کے بہت سال برباد کر چکا ہوں سومیا، اب نہیں۔ وہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے میں خوشی خوشی اس کی شادی وہاں کروا دوں گا، لیکن جہاں اس کی مرضی نہیں ہوگی وہاں ہرگز نہیں۔ وہ صاف الفاظ میں انکار کر چکے تھے۔ سومیا نا امیدی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ شازل کا کچھ پتہ چلا؟ آپ لوگ گئے تھے نا اسے ڈھونڈنے کے لیے؟ اس نے باڈی گارڈ سے آ کر پوچھا۔ میڈم ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، لیکن شازل صاحب کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ آج ایک اڈے پر جانے والے ہیں، کوئی کلب چھوڑا نہیں ہے ہم نے، لیکن سنا ہے کہ آج کل اڈے پر کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اب ہم وہیں جا رہے ہیں ان کا پتہ کرنے کے لیے۔ کل میں ان کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، اسی لیے میں پیچھے رک گیا تھا۔ اگر میں صبح ان کے ساتھ چلا جاتا تو کم سے کم مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کل رات سے ہر کلب میں جا کر دیکھا ہے، ہر اس جگہ جہاں پر نشہ ہوتا ہے، لیکن شازل صاحب کہیں نظر نہیں آئے۔ لیکن اب مجھے صبح پتہ چلا ہے کہ وہ ایک خفیہ اڈے پر ہیں جہاں لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، تو اب میں وہیں جا رہا ہوں۔ گارڈ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا جب ان کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر سے کال آتے دیکھ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میں ایک
ہسپتال میں ایک پیشنٹ آیا ہے جس نے بہت زیادہ ڈرگس اوور ڈوز لے رکھا ہے. اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اس کی جیب سے جو فون ملا ہے اس میں یہ نمبر سیو ہے. میں آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں, آپ یہاں ہسپتال آئیں. اس لڑکے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اس نے ڈرگز بہت زیادہ مقدار میں لے رکھی ہے جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہم اس طرح کے لوگوں کا علاج بنا گھر والوں کی موجودگی سے شروع نہیں کرتے. آپ پلیز ہسپتال پہنچ جائیں. ان کی حالت زیادہ خراب ہے. دوسری طرف یقیناً کوئی ڈاکٹر تھا اور وہ شاذل کے بارے میں اسے بہت خطرناک باتیں بتا رہا تھا. کیا ہوا میرے شاذل کو؟ میں ابھی آ رہی ہوں ڈاکٹر. آپ لوگ اس کا علاج شروع کریں. وہ میرا بچہ ہے. میں بس ابھی پہنچ رہی ہوں. وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی جبکہ فون بند ہوتے ہی ڈاکٹر نے دوسری طرف سے لوکیشن سینڈ کر دی تھی اور لوکیشن ملتے ہی گارڈز اسے ہسپتال پہنچایا تھا جہاں شاذل بہت بری حالت میں تھا. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس نے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگس لے رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے. سومیا نے ہسپتال پہنچتے ہی اس کا علاج شروع کروا دیا تھا لیکن اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. ڈاکٹر نے اس کے جسم سے ڈرگس کی ساری مقدار نکال دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی حالت نارمل نہیں ہوئی تھی. تقریباً ایک ہفتے تک آپ انہیں ہسپتال میں رہنے دیجیے اور کوشش کیجیے کہ ان کے ڈرگس کا علاج کروائیں. انہیں کسی اچھے ڈرگس انسٹیٹیوٹ میں داخل کروائیں. انہیں ضرورت ہے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کی. وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے. جتنا ڈرگس انہوں نے لے رکھا تھا شکر کریں کہ ان کی جان نہیں چلی گئی. آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا انسان جو اتنی زیادہ مقدار میں ڈرگس لینے کا عادی ہے, آپ اسے ایسی جگہوں پر بھیج کیسے سکتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں عام ہوں؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ اندازہ بھی ہے آپ کو کہ اگر انہیں اب تک ہسپتال نہ پہنچایا ہوتا تو شاید آج ان کا جنازہ ہوتا. ڈاکٹر غصے سے اسے دیکھ کر بول رہا تھا جبکہ سومیا سے تو ایک لفظ تک نہیں بولا جا رہا تھا. وہ وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر سے سسک کر روتی رہی تھی. اس کا شوہر تو مرا ہی تھا لیکن بیٹا بھی موت کی دہلیز پر کھڑا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. صحیح کہتا تھا وہ ڈاکٹر. کیسی ماں تھی وہ جو اپنے بچے کو ایک خوشی نہیں دے سکتی تھی. تم نہیں آ رہی ہسپتال میرے ساتھ؟ بابا تیار ہو کر باہر نکلے تو وہ باہر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. نہیں بابا, مجھے ایسے نشائی مریضوں کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. آپ جائیں, جا کر دیکھ لیجئے. پھپھو بھی تو پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی ہیں. انہیں چاہیے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں. ایسے لوگ کبھی سیدھے نہیں ہوتے, وہ بیزاری سے بولی تھی. ایسے لوگ جب ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں تو وہ اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں ہے بیٹا. بابا نے جیسے اسے وجہ بتائی تھی. ایسے امیروں کو کون سی ٹینشن ہوتی ہوگی بابا؟ ان کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی پریشانی ہی نہیں. ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے. اتنی دولت اس کا باپ چھوڑ کر گیا ہے. اسے چاہیے کہ اپنی فضول حرکتیں چھوڑ کر اپنے لائف سٹائل کو انجوائے کرے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کیسے نشے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. وہ بیزاری سے بولی تھی. اس نے تمہاری وجہ سے اتنا نشہ کیا ہے کہ اس کی جان خطرے میں آ گئی ہے. بابا نے جیسے حقیقت بیان کی تھی. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. بابا, آپ مجھے اس طرح کی چیزوں میں مت گھسیٹیں. میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اسے نہیں کہا تھا جا کر ڈرگز لے. وہ تو حیران رہ گئی تھی اپنے بابا کی اس بات پر. تمہارے انکار پر وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا ہے. ارم, تم نہیں جانتی, نشے کے مریضوں کو اپنی ہر تکلیف کا حل نشہ ہی لگتا ہے. تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے اسے دیکھنے کے لیے. اس کے لیے نہ صحیح لیکن اپنی پھپھو کے لیے ہی. وہ اس کا بیٹا ہے, اس کا آخری سہارا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے جب انہوں نے نفی میں سر ہلایا.
ریئلی سوری بابا، میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے، بلکہ زہر سے بھی زیادہ کروا، پلیز آپ کہیں اکیلے ہی جائیں۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی تو بابا آگے سے کچھ نہیں بولے تھے، وہ اپنی بیٹی پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے۔ کیسے ہو تم شاذل بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ آج ہسپتال میں اس کا آخری دن تھا جب اروم کے بابا اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، یہ ان کا تیسرا چکر تھا یہاں پر۔ ٹھیک ہوں میں، اگر آپ کی بیٹی بھی پوچھ لیتی تو شاید جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ ٹھیک ہوں میں، اگر آپ کی بیٹی پوچھتی تو شاید جلدی ٹھیک ہو جاتا، وہ طنزیہ سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ جواب نہیں دے پائے تھے۔ آپ سگے باپ ہیں نا اس کے؟ آپ اسے کیوں نہیں کہتے؟ اگر میں مر گیا تو میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ اچانک سے بولا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ اپنی بیٹی پر ذرا سی سختی نہیں کر سکتے، حکم نہیں چلا سکتے آپ؟ میں اسے خوش رکھوں گا ہمیشہ، بہت پیار دوں گا اسے مجھ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ وہ تو آپ کی بہن نے پہلے میرے ساتھ ڈبل گیم کی تھی، ورنہ اب تک تو ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بابا کو گھر سے کہہ کر گئی تھی کہ یہ میرا رشتہ مانگنے جا رہی ہے، وہاں آپ کو جا کر کہتی ہے کہ اروم کی شادی وجاہت سے کر دو۔ یہ بھی بہت چالاک عورت ہے۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، جبکہ زاہد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ گھبراتا نہیں تھا، ڈرتا نہیں تھا، جو بات اس کے منہ میں آتی تھی بول دیتا تھا، یہ جانے بغیر کہ جس کے سامنے وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ ان کی جان سے عزیز بیٹی ہے، اور وہ کیسے بے خوفی سے ان کی بیٹی کو مانگ رہا تھا، جیسے ان کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی چیز ہو جو اس کے حوالے کرنی ہو۔ میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میرے بچے، میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو، تمہارے بابا نے مجھے بتایا تھا۔ سچ کہوں تو وجاہت کے ساتھ اس کا نکاح مجھے خود اپنی ایک بہت بڑی غلطی لگتا ہے، اس کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی رک گئی۔ میں بھی اپنی بیٹی کی خوشیاں ہی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خوشیاں اسے تب ملیں گی جب اس کی مرضی ہوگی۔ میں اس کی مرضی کے خلاف ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم مناؤ اسے، اگر وہ مانتی ہے تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے تم زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے خود سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنی بیٹی کے لیے خود اب کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ میری بیٹی خود کرے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے نکل چکے تھے۔ اسے گھر واپس آئے 4-5 دن گزر چکے تھے جب وہ تیار ہو کر کہیں جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاذل، تم کہیں مت جاؤ، گھر پر ہی رہو، سومیا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں گھر پر نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہے، میں بہت بور ہو رہا ہوں گھر پر رہ کر۔ لیکن شاذل بچے، تمہاری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر نے ابھی ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے، مجھے ڈرگس کی ضرورت ہے، اگر میں نے نہیں لیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ پائی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی مجبوری بھی ہے، اور یہ سب ان کی اپنی وجہ سے ہوا تھا، ان سب چیزوں کی قصوروار وہ خود تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے ایک اچھے وقت کا انتظار کرنے کے۔ کاش سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کاش وہ ڈرگس چھوڑ دے، کاش اروم شادی کے لیے مان جائے۔ ایک دفعہ پھر سے بہت سارے کاش ان کی زندگی میں آ چکے تھے اور وہ بے بس تھی۔ آج نہ جانے کیا سوچ کر اروم ان کے پاس آئی تھی۔ ارادہ شاذل سے ملنے کا نہیں تھا، وہ ملازمہ کو فون کر کے پہلے ہی پوچھ چکی تھی اور ملازمہ اسے بتا چکی تھی کہ شاذل صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ وہ ان کے پاس آئی تو پھپھو نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہت پیار کیا تھا، اور اس کے انکار پر وہ ناراض نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی تھی اور وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ بہتر فیصلہ کر سکتی تھی، یہ اس کا حق تھا۔ وہ ویسے بھی
کوئی بھی لڑکی ایک ایسے انسان سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کیوں کرنا چاہے گی جو ڈرگس لیتا ہو، جو نشے کا عادی ہو، اور وہ لڑکی جانتی بھی ہو کہ وہ صرف اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر دے گی، تو کون جان بوجھ کر اپنے لیے اس طرح کا فیصلہ کرے گا جو اس کی زندگی برباد کر دے؟ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ کیا لگتا ہے آپ کو ارم شادی کے لیے مانے گی یا پھر نہیں، اور شاذل کیا کرے گا اس کو منانے کے لیے؟ خیر، آپ لوگ ایپیسوڈ ریڈ کریں، ہم ملیں گے کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔